اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ۔ جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ہذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو ہذیل نے رجیح کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا اور ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا اور چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا، مگر اصل مقصد بنو ہذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی۔ ادھر کسی طرح بنو ہذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں کے اوپر جا پڑے اور جا چھپے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا، لیکن ان کا کوئی بھی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابواہ کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رو پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خبر ملی عینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے۔ اس چراگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی وہیں موجود تھیں۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس واقعہ کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن عقبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح ہی صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکا رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپہ مارا ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے کر گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہوگی۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں، اور یہ اعلان 3 بار دہرایا، اور وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔